अस्सलाम वालेकुम। पूरा चौरंगी आज सुबह से सारा दिन ये जो आपने ख़बर देखी बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि वो लफ्ज़ों में बयान करना ऐसे वाक़यात को बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो रवायती अल्फाज के बड़ी मज़म्मत करते हैं, बड़ा दर्दनाक था। बहुत अक्सर औक़ात ये लगता है कि वो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। पेशावर वाला जब अटैक हुआ था स्कूल के ऊपर तो उसमें भी वो अल्फाज ढूंढने पड़ते थे जिसमें उसको उस ट्रेजेडी को, उस दुख को एक्सप्लेन किया जाए, और आज वाला वाक़या भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। और ये बहुत एक सोचा समझा तरीक़ाकार है जो अर्बन एरियाज़ में जब ऐसे कोई वाक़यात किए जाते हैं तो उसका आम मकसद ये होता है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी खौफ व हिरास की फ़िज़ा पैदा की जाए कि जिसमें घरों के अंदर भी लोग खौफ महसूस करें, बच्चों को स्कूल भेजते हुए खौफ महसूस करें। अगर किसी ने ट्रैवल करना है, जैसे आज बस में अटैक हुआ है और उस कम्युनिटी के ऊपर हुआ है जो मोस्ट इनोसेंट कम्युनिटी है, तो एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा पूरे मुल्क में पैदा हो जाए। पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, कौन सा ग्रुप हो सकता है? आम तौर पर जो शक जाता है वो तो उधर ही जाता है कि ये टीटीपी वालों ने कोई काम कारनामा कर दिखाया। उसके ऊपर किसी किस्म के दावे भी नज़र आ रहे हैं। कोई जंदुल्ला ग्रुप है उसकी तरफ से नज़र आता है, एक किसी ने वहाँ पैम्फलेट गिरा दिए हैं, मालूम नहीं वो था या कौन था। लेकिन एक सवाल साथ और भी उठता है। ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था फाटा ट्राइबल एरियाज़ में, और एक्सटेंशन उसकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये हमने अपने शहरों के अंदर की थी। इरादा यही था और नीयत यही थी हमारी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की कि इसको कुछ ही अरसे में इस कदर स्ट्रांगली और इंटेंसली हम फाइट करेंगे कि इनको छोड़ेंगे नहीं इस काबिल कि इस तरह के वाक़यात में ये लोग मुलव्वस हो पाएँ। कामयाबी भी हुई, अर्बन एरियाज़ में टेररिज्म नीचे गया, लेकिन ये जो आइसोलेटेड वाक़यात हैं इनकी स्केल इतनी ऊपर चली गई है, पेशावर स्कूल वाले की भी, आज वाले वाक़े की भी, ये दिलों से उतरते नहीं है वाक़यात। वो माएँ जिनका इंटरव्यू हम करते थे पेशावर स्कूल के वाक़े के बाद, वो इंटरव्यू करके उनसे बात करना मुश्किल हो जाता था, उन माँओं के आंसू देखना मुश्किल हो जाता था। तो आज वाला वाक़या भी बिल्कुल वैसा ही वाक़या है, उससे हट के नहीं है। लेकिन इसमें हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का जो रोल है, थोड़ा-सा उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारा ख़्याल ये था, और मैं एटलीस्ट कन्विंस था ज़ाती तौर पे, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर एक कमिटमेंट, एक रिज़ॉल्व देंगे कि ये हमारी कौम के इन लोगों को जिन्होंने इनका खून बहाया है, इन मासूम लोगों का, उनको छोड़ेंगे नहीं। वो कमिटमेंट, वो रिज़ॉल्व एक्सप्रेस करते, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते, उनके लिए सॉलिडारिटी का इजहार करते, फिर अपनी उस मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को जारी कर सकते थे। लेकिन वहाँ हुआ ये कि किसी ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये सवाल उठाया कि आज कराची का वाक़या, वहाँ जाना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर के इधर देखा उधर देखा, मुशाहिद हुसैन ने कहा कि नहीं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इकनॉमिक कॉरिडोर को डिस्कस करना है। इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इससे बड़ा मंसूबा नहीं है पाकिस्तान के लिए, दो राय नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का आगे से रिस्पांस था कि आज तो वर्किंग लंच भी है, खाना वाना भी साथ है, साथ बातें भी करते हैं। एहसन इकबाल साहब ब्रीफिंग शुरू करें। तो मैं तो एक दफ़ा हिल गया कि ये प्राइम मिनिस्टर रिस्पांस दे रहे हैं। चीफ़ मिनिस्टर सिंध से बात हुई तो चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने थोड़ी देर यूँ करके देखा, थोड़ी देर यूँ करके देखा। उन्होंने कहा जितने लोग मारे गए हैं इस वाक़े में, हम उसको 5-5 लाख रुपया देंगे। फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन हमारा जो है उसके नतीजे में अब कराची के साहिल पे, कराची की बीच पे लोग बड़े इत्मीनान के साथ नहा सकते हैं। चीफ़ मिनिस्टर सिंध का रिस्पांस है। तो मेरे लिए ये समझना इन लोगों की कैपेसिटी बड़ा ही मुश्किल है। हमारे प्रोड्यूसर साहब शायद कोई शॉट प्ले करना चाह रहे हैं। जी, प्रोड्यूसर साहब नहीं, शॉट नहीं प्ले करना चाह रहे। तो ये वो पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आज का मैं प्रोग्राम करूँगा। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जिस शख्स ने रिस्पॉन्ड किया उसको मैं शाबाश ऑन एयर दूँगा, क्योंकि बाकियों की मैं मजम्मत कर रहा हूँ तो किसी को शाबाश देनी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने श्रीलंका के दौरे पे जाना था, विज़िट कैंसिल किया, वो कराची आए हैं, DGISI भी उसके बाद आए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब शायद आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं, अभी गवर्नर हाउस में मीटिंग होगी। सबसे पहले वो शख्स लैंड किया है यहाँ जिसने श्रीलंका जाना था। उसके बाद उन्होंने प्रिंस करीम आगा खान को कॉल भी किया है। पॉलिटिकली स्मार्ट मूव है, तो लेकिन पॉलिटिशियंस को ये मूव क्यों नहीं आती? चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जिन्होंने लोगों के साथ ये सॉलिडारिटी, ये यकजहती का इजहार करना था, उनके दुख बांटने थे, वो क्यों नहीं बोले? ऑपरेशनल डिटेल्स आर्मी ने करनी थी, इन लोगों का कला कमा ग्राउंड के ऊपर जाके लड़ना है, इनसे फ़ौज ने है। लेकिन जिस पॉलिटिकल लीडर्स ने इनके पीछे खड़ा होकर सपोर्ट देनी है, वो क्यों एब्सेंट नज़र आई, एब्सेंट माइंडेड भी नज़र आई। आज हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में इस गुफ्तगू में शामिल होंगे वसीम अख्तर साहब, वेरी वार्म वेलकम जी। और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे शफ़कत महमूद साहब। शफ़कत साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मैं प्रोड्यूसर साहब आपको सुन नहीं पाता, अगर आप आराम से बता दें तो मैं आपको सुन लूँगा। शर्जील मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। शर्जील मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम नदीम साहब। शर्जील साहब, आज के वाक़े के ऊपर मुझे लगा कि आपकी जो सियासी क़यादत है बड़ा उसका कमज़ोर रद्दमल नज़र आया, क्यों? नदीम साहब, पहली बात ये कि आपका अगर शर्जील मेमन साहब टीवी चैनल खुला है तो उसको बंद कर दीजिएगा, आपको एको आएगी, मुझे भी आ रही है आवाज़, लोगों को भी सुनने में दुश्वारी है। हेलो, अगर टीवी चैनल खुला है आपके पास उसे बंद कर मैं टीवी से दूर हूँ, मेरा कोई चैनल नहीं खुला हुआ जी। हाँ नदीम साहब, बात यह है कि आज एक नहायत ही अफसोसनाक वाकया है और मैं समझता कि ये वाकया कोई इस्माइली कम्युनिटी पर है। मेरे ख्याल में ये वाकया पूरी पाकिस्तान की सालमियत पर और हर पाकिस्तानी पर इसको हम उसका हमला समझते हैं। जहां तक आपने रेस्पॉन्स की बात की, चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो अपने दौरे को मुख्तसर करके फौरी तौर पर सबसे पहले इस्लामाबाद से अगर कोई कराची पहुंचा तो चीफ मिनिस्टर साहब पहुंचे। उसके बाद गवर्नमेंट पूरी मुतहरिक थी, आईजी सिंध भी वहां पहुंचे, जाए वकू पर डीजी रेंजर्स भी वहां पहुंचे। आर्मी चीफ पहले आए थे या पहले चीफ मिनिस्टर सिंध आए थे? लेकिन मैं उस वक्त खुद मौजूद था मेमन हॉस्पिटल में, मुझे ये नहीं पता कि किसने पहले लैंड किया था, लेकिन आर्मी चीफ पहले आए हैं, इस्लामाबाद से आए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस्लामाबाद से आए हैं, जनरल रहील भी पहले आए हैं और DGISI भी पहले आए हैं, तो सियासी लोग बाद में क्यों हैं? ये मतलब सब आए, हम सबकी इक्वली जिम्मेदारी है। शर्जील मेमन साहब, आपको ये लगता नहीं है, मैं सुबह से कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, मेरा ख्याल है कि वो स्टेज आ गई है जहाँ शर्जील मेमन या मुराद अली शाह को वज़ारत आला का चार्ज दे देना चाहिए, कायम अली शाह साहब को अब याद लाई में टाइम गुजारना चाहिए। नदीम साहब, मैं कर लूँ कि ये जवान लोगों का काम है, गवर्नेंस के इशूज़ बहुत सीरियस है, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, आपका पुलिस का इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं होगा, तो आप जनरल रहील को रावलपिंडी से यहाँ ला के कराची शहर में बिठा भी देना तो पुलिस का काम जनरल रहील ने नहीं करना। आपका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है उसको अपने इंस्टीट्यूशंस को फाल बनाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जो नहीं कर पा रहे। आप माने या ना माने, बुरा ना मानिए, लेकिन इट्स ए मेजर फेलियर ऑन योर पार्ट। आपकी गवर्नेंस के इश्यूज में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है। नदीम साहब, मैं कर्ज कर लूँ, बिल्कुल सिस्टम में प्रॉब्लम्स जरूर होंगे और हो सकता है कि सिंध में कुछ ज्यादा हों, लेकिन मैं एक ही अर्ज जरूर कर लूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब एक तजुर्बेकार और सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, साथ साथ जिस तरह वो होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं, मैं जाती तौर पर आपको कहूं कि मुकम्मल तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा जो है वो कोशिश ये की है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को फ्री हैंड दिया है और उस फ्री हैंड के जरिए ही आप देख रहे हैं कि इस टारगेट एक्शन में कामयाबियां भी हो रही हैं। आज का वाकया एक अफसोसनाक वाकया बिल्कुल है और हमने कभी भी क्लेम नहीं किया कि 100% जो है वो दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। कराची की डायनामिक्स मेरे ख्याल से आप भी बेहतर जानते हैं कि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे पाकिस्तान से रोजाना हजारों की तादाद में लोगों का इन्फ्लक्स अप कंट्री साइड से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे लोगों के इश्यूज भी हैं और यहाँ पर क्रिमिनल्स को छुपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती है और बेशतर क्रिमिनल ग्रुप्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ अरसे से यहाँ पे फलते फूलते रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो जहाँ तक गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब ने अच्छे ऑफिसर्स हर जगह पर लगाए हैं और उनको तमाम ऑफिसर्स को फ्री हैंड है। अगर इसकी जगह पर कोई और भी चीफ मिनिस्टर हो वो भी ज्यादा ये कर सकता है कि अच्छे ऑफिसर्स लगाए और अपने तमाम पुलिस अफसरान को और जो दीगर इदारे हैं उन सबको फ्री हैंड दे ताकि वो बेहतर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। आप देखें कि इस पिछले एक हफ्ते में हमारे 2 DSP शहीद हुए हैं, लेकिन वो भी इसीलिए हुए कि वो उन दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। सर, ये अपनी कारकर्दगी ना बताइए कि वो रैकी करके उन्होंने पकड़ के 2 DSP मार दिए। आपकी कामयाबी ये होती कि वो टारगेटेड अटैक होने से पहले उन ग्रुप्स का खात्मा आप कर देते तो मैं आपको आके मेडल पहनाता आपके गले में। नदीम साहब, एक अर्ज कर लूँ आपकी बात से, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी से, वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका तौर पर या अलग अलग तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। काफी दहशतगर्द इस तरह पकड़े भी गए जब बड़े बड़े यहाँ पर आशूर से एक दिन पहले। आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं वसीम अख्तर साहब से भी पहले राय ले लूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध और चीफ मिनिस्टर KP के एक उम्र होती है जी। अब पाकिस्तान के बहुत बड़े बल्लेबाज थे, मैं उनका इनसे मुआवजा नहीं करना चाहता, लेकिन ज़हीर बाज़ नाम था, एक स्कोरिंग मशीन थी, लेकिन ज़हीर बाज़ का एक टाइम था ना खेलने का। अब वो आज मैं कहूँ कि 2015 में उन्हें आप ब्रेट ली के सामने खड़ा कर दो तो वो नहीं खेल पाएंगे ना जी, या वो स्टेन के सामने उन्हें खड़ा कर दो तो वो नहीं खेल पाएंगे। तो आपका तजर्बा एक उस उम्र तक तो रहता है जब आप फंक्शनल हों, आप गवर्नेंस कर सकें, उसके बाद आपको घर जाके अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। मेरे ख्याल है वो स्टेज आ गई है। एग्जैक्टली नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं भी कंडेम करूँगा और ये अफसोसनाक वाक़या है जिसमें इतने सारी जानों का ज़िया हुआ है। काश पहले से मेजर्स ले लिए जाते
تو یہ نوبت نہیں آتی. اس سے پہلے والا واقعہ بھی بہت خوفناک تھا جو پشاور میں ہوا تھا بچوں کے ساتھ. اس کے بعد بھی ہم کیا میئر دے لیتے کراچی کے اندر کہ یہ واقعات نہ ہوتے، رک جاتے؟ 2 DSP مارے گئے ہیں، وہ یونیورسٹی کے پروفیسر مارے گئے ہیں. آج تو انہوں نے پوری بس کو مار دیا اور چھوڑا نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سروں میں گولیاں ماری ہیں ایک ایک کو پکڑ کے. صحیح کہہ رہے ہیں ندیم صاحب. آپ اپنے انٹروڈکشن میں جو باتیں کر رہے تھے، آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ شاید آپ جو دونوں نام لیے، حکومت سندھ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ. یہ مجھے اچنبھا مجھے لگا. آپ کو حیرت ہوئی کہ میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں؟ بالکل ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ گورننس کریں گے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو جنہوں نے 3 دفعہ حکومت چلائی ہے اس ملک کی، آل ان آل ایبسولوٹ پاور کے ساتھ، 2/3 میجورٹی کے ساتھ، جو ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ نہیں لگا سکے اس ملک میں، ایک حیدرآباد سے کراچی والی سڑک نہیں بنا سکے، جو لا اینڈ آرڈر یہاں تک پہنچ گیا. آج KPK سے اسلحہ چلتا ہے ان غیر علاقوں سے، پورا پنجاب کراس کرتا ہے، سندھ کا بارڈر کراس کرتا ہے، کراچی آتا ہے. ہم چیخ چیخ کے بوڑھے ہو رہے ہیں اب، مگر اس چیز کو کوئی نہیں روکتا. یہاں فیکٹریاں نہیں ہیں اسلحے کی، یہاں کراچی میں اسلحہ نہیں بنتا. تو جب یہ لوگ 3 دفعہ پاور میں آ کے ایبسولوٹ پاور جو انہوں نے انجوائے کی ہے، تو ان سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہ چیزیں ٹھیک کریں گے، یہ میجرز لیں گے. مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کب سے حکومت. آئندہ آپ ایسی باتیں نہ کریں ندیم صاحب. یہ خام خیالی ہے میری. آپ کا خیال ہے، یہ خام خیالی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں. اور جو آپ نے کہی بالکل میں بھی اپریشیٹ کروں گا، راحیل شریف صاحب نے جو میجر لیا اور اپنا پوسٹ پون کیا وزٹ، اور جو وہ سمجھتے تھے، ان کو درد تھا کہ لوگ مرے ہیں، پاکستانی مرے ہیں. ایک بات بتائیے، میں یہ شرجیل میمن اپنے منہ سے نہیں بات کہیں گے، پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، انہی کا وزیر اعلان ہے، کیوں نہیں شرجیل میمن کو یا مراد علی شاہ کو لگا دیتے؟ انہی کی حکومت رہے گی نا. ایٹ لیسٹ ایک بندہ وہ ہوگا جو ایکٹیولی کام تو کر سکے گا. آج ہماری ڈیمانڈ بھی رہی ہے. آج الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ ہے کیا کہ شرجیل میمن کو نہیں، کسی نے سوال کیا تھا کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. الطاف بھائی سیڈ اوکے یس، ریزائن کرنا چاہیے چیف منسٹر صاحب کو. تو کس کو لگا دیں؟ شرجیل میمن کو لگا دیں یا مراد علی شاہ کو؟ ان کے پاس کافی لوگ ہیں، ان کے پاس ایسا نہیں ہے، ینگ لوگ ہیں، شرجیل میمن خود ہیں، اور ان کے پاس اچھے MPAs ہیں جو جن کی ضرورت ہے، جو فیلڈ میں آ کے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. شفقت محمود صاحب، آپ سے بھی اس پہ رائے لے لیں. شفقت صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ایک گورننس کے ایشوز کے اوپر جب آپ کے چیف ایگزیکٹو کی اہلیت جو ہے وہ کویسچنیبل ہو جائے تو کچھ اور سوچنا چاہیے. آج آپ کی جماعت سے شاہ محمود قریشی اور اس کے بعد جہانگیر ترین دونوں کا مطالبہ یہی آیا کہ انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، قائم علی شاہ کو استعفیٰ دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ندیم، میں باقی سب کی طرح بہت ہی افسوس، رنج، غم، غصہ بھی کہ یہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں اب سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، جس میں بچے ہیں، سکولز ہیں، ماسکس ہیں، اور اس طرح یہ بسوں میں نہتے لوگوں کو مارنا بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں جو کہ قابل ڈسکشن ہے، اور آپ نے جو سوال کیا وہ میں اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہلیت اور عمر کا کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ لنک ہو. چرچل نے ساری سیکنڈ ورلڈ وار لڑی جبکہ اس کی بہت عمر تھی، لیکن اگر بندہ نااہل ہو اور اس قابل ہی نہ ہو تو وہ جوانی میں بھی نااہل اور نالائق لوگ ہوتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب کو آپ کس زمرے میں شامل کر رہے ہیں، اولڈ ایج میں یا انکمپیٹنس میں؟ دیکھیں، میں شرجیل میمن صاحب کے سے معذرت کے ساتھ، یہ صرف قائم علی شاہ کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ڈائریکٹ کمنٹ کریے، کویسچن اویٹ نہیں کریے. آپ کا خیال ہے کہ ہی از کمپیٹنٹ ٹو رن دی پروونس یا انکمپیٹنٹ ہے؟ نو، آف کورس ہی از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو رن دی پروونس، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا ملبہ صرف قائم علی شاہ پہ ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہے. ابھی پل ڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے، گورننس میں سندھ جو ہے وہ سب سے پیچھے، 7 سال سے تو حکومت میں بیٹھے ہیں. سندھ سب سے پیچھے نہیں ہے. اس رپورٹ کو جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی الف اعلان نے ایک ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر رپورٹ جاری کی ہے، اگر شفقت صاحب آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہو جو الف اعلان کی رپورٹ ہے، تو ایک ڈسٹنکشن ہے قائم علی شاہ صاحب کی کہ ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے خیرپور، وہ پورے پاکستان میں باٹم پہ ہے، سب سے نیچے ہے. تعلیم میں جو بندہ 30-40 سال سے حکومت میں، اس کا اپنے صوبے، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے گھر میں وہاں تعلیم ہی نہیں ہے. جی نہیں، بات صحیح ہے، لیکن میں پھر گزارش کروں گا ندیم کہ یہ جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، جو جتنی ووٹس آتی ہیں، بے شمار کرپشن ہے.
یہاں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وزراء کے جو پرائیویٹ سیکٹریز ہیں ان کو آلریڈی حراست میں لے لیا گیا ہے، ان کے اپنے لوگوں کو کی یہ کیا بات ہوئی جی؟ کس کے پرائیویٹ سیکٹری کو حراست میں لے لیا؟ پتہ نہیں، اخبار میں پڑھا تھا میں نے کہ جی وہاں پہ ان کے جو ساتھی ہیں یا ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. سب مقصد یہ ہے، کس کو نام بولے کسی کا؟ میں نہیں، مجھے نام نہیں پتا، کوئی میمن صاحب ہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے. شرجیل میمن تو میرے ساتھ ہیں، کو زیادہ پتا ہوگا. نہیں وہ یہ شرجیل میمن صاحب نہیں، کوئی اہلکار تھے یا باقی. میں نے کہا شرجیل میمن کو گرفتار کر لیا. 2 منٹ کے لیے ندیم، 2 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں. جی میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ بڑی دیر کی جو بگاڑ ہے، گورننس کی بری حالت ہے، پولیس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے، وہاں پہ سیاسی بھرتیاں ہیں، ٹریننگ نہیں ہے، خیال نہیں کیا گیا، اس کا رزلٹ یہی ہونا تھا. کیونکہ آپ رینجرز لے آئیں، فوج لے آئیں، وہ تو وقتی طور پہ مسائل کا ایک حل ہے، لیکن جو دیرپا حل ہے وہ تو تبھی ممکن ہے جبکہ آپ کی پولیس چاقو چوبند ہو، اس کی ٹریننگ صحیح ہو، وہ پروفیشنل ہو، بالکل درست کہہ رہے ہیں. نظام جو ہے وہ چل رہا ہو. وہ تو فوج اور رینجرز سرجیکل آپریشن کرتے ہیں، لانگ ٹرم سولوشن سیویلین لیڈر اور سیویلین انسٹیٹیوشن کے پاس ہے. ایک یہاں میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنوا دوں، پھر شرجیل میمن صاحب سے رد عمل لیتے ہیں. سنوائیے گا جی پروڈیوسر صاحب. استعفا مستعفی ہونے چاہیں گے. اس کارکردگی پہ 45 معصوم لوگوں کی جان گئی ہے. ایسے انسیڈنٹ ہر جگہ ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، سرحد میں بھی ہیں، انہی سے پوچھا گیا ہے. 45 افراد ایک جگہ پر قتل ہو رہے ہیں. ملبہ صرف ایس ایچ او اور ڈی ایس پی پر حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری صرف ایک جگہ پر ہے؟ حکومت کی ذمہ داری پورے کوئی 6 کروڑ عوام پر ہے. دیکھیں جی، حکومت کی ذمہ داری تھوڑی ہے ہر ایک شخص کی حفاظت کرتی، پھر حکومت کافی مصروف ہوتی ہے. شرجیل میمن سے ندیم صاحب، میرے خیال سے کہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب ہو یا کوئی بھی اگر لوگ منسٹر ہو، ہوم منسٹر، ان کا کام ہے پالیسیز دینا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. ان کا کام ہے کہ ان کو کلیئر انسٹرکشن دینا کہ وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس ان کے پاس یہ پورا مینڈیٹ ہونا چاہیے. کب بھی جب بھی ان کو جو کام ہے، کسی کو سیکیورٹی دینی ہے، کہ یہیں پہ کوئی ریڈ کرنا ہے، کسی کو گرفتار کرنا ہے، تو ان کو کوئی مداخلت نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اور میں اس چیز کا وٹنس بھی ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے مکمل طور پر فری ہینڈ ہے ہماری پولیس کو، ہماری رینجرز کو، ہمارے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. جب آپ کیپٹن آف دی ٹیم کہتے ہیں نا، تو کیپٹن آف دی ٹیم کے ہاتھ میں اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے اور گیم پلان بھی ہونا چاہیے. فری ہینڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر بیٹھے ہوں اور ٹیم میدان میں کھیل رہی ہو. یہ فری ہینڈ نہیں ہوتا سر. آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اپنے پلیئرز کو آپ لڑواتے ہیں تب وہ آپ ٹیم لیڈر اور لیکن ندیم صاحب میں آپ کو ایک عرض کر لوں، بالکل اسٹریٹجیز بھی دی گئی ہیں جہاں پر پالیسیز کو چینج کرنا ہے، کہیں پہ اگر قانون کو چینج کرنا ہے تو اس میں بھی مکمل طور پر گورنمنٹ کی طرف سے مدد کی گئی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. اور یہ میرے خیال سے نزلہ چیف منسٹر صاحب پر یا سندھ حکومت پہ گرانا چلیں ٹھیک ہے. الزامات ثانیہ ایسا ہے جس پہ میں کوئی کسی چیز کو کوئی پولیٹیسائز. شرجیل میمن صاحب، ہمارے ہاں نا اصل میں روایت نہیں ہے. شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں فائرنگ کی تھی تو اخلاقی طور پر وہ اس دن جواز کھو بیٹھے تھے، انہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا. سانحہ یہ جو تھا پشاور سکول اٹیک والا، اس سے پہلے جیل بریک والا، اس کے اوپر پرویز خٹک کو گھر جانا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو خود انہیں سیک کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جسٹیفیکیشن دے کے کہ وہ خٹک نہیں سے گئے، وہ کہیں گے شہباز شریف نہیں تھے گئے، اس لیے قائم علی شاہ بھی نہیں جائیں گے. آج کا واقعہ ایسا ہے کہ میں کسی قسم کی دیکھیں جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جمہوریت اکاؤنٹیبل پروسیس کا نام ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی اس میں سے آپ نکال دیں گے تو جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ یا قابض ہونے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ندیم صاحب، میں عرض کروں گا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جس طرح ان دہشت گردوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا پورے ملک میں، اور جس طرح ان کی مشروم گروتھ ہوئی، اگر ہم اس وقت ان چیزوں کو روکتے تو آج اس طرح کے حالات نہیں ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہم نے ان کو مختلف نام دے کر پھلنے پھولنے دیا یا ان کی مشروم گروتھ ہونے دیا. اگر آپ کسی بھی علاج کینسر کو فوری طور پر اگر اس کا علاج کیا جائے تو وہ اسپریڈ نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی جب کینسر پورے معاشرے میں پھیل گیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ لکیر کی طرح اس کو کر رہے ہیں. سر جی کیسے اس کی سرجری ہوگی؟ وسیم اختر صاحب سے پوچھتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ جو تھے نا جیش، لشکر، سپاہ، ان کی بنیادیں ڈالی گئی تھیں. ان کے اتحادی آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں. جنرل پرویز مشرف لائن کے دونوں طرف کھیلتے رہے، ان کے اتحادی آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ بھی ان کے اتحادی تھے. اب یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. وی نیڈ کلیئرٹی. دیکھیں ندیم صاحب، میری نظر میں بڑا آنیسٹلی جواب دوں گا وداؤٹ مطلب اینی سیاست سے بالا تر ہو کے، کیونکہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. شرجیل میمن سے ہماری بڑی اچھی وہ بھی ہے،
اور یہ جو میری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں ان کے اندر جذبہ ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیٹرمنٹ آئے، مگر افسوس کہ جو فری ہینڈ کی شرجیل بات کر رہے ہیں، اتنا فری ہینڈ تو میں نے نہیں دیکھا کہ ایک ایس پی اگر کسی سیاسی جماعت کے خلاف پریس کانفرنس کرتا ہے اور سی ایم صاحب سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا، میرے سے بغیر پوچھ کے وہ کی ہے اس نے. اس سے اور بالاتر ہو کے 8 سال پہلے الطاف بھائی کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہیں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، سی ایم کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں. ابھی شرجیل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سے سد باب کر لیا جاتا، ارے آپ کو تو اشارے دیے ہم نے کہ بھائی طالبانائزیشن ہو رہی ہے اس صوبے میں، کراچی شہر میں. کی ضرورت تھی، ان کی حکومت تھی، ان کو پتہ ہونا کرنا چاہیے تھا نا. مگر افسوس کہ آج بھی الطاف بھائی کہہ رہے ہیں داعش ہر چیز بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ ان کو کنٹرول کیا جائے. مگر ہاتھ پیر کس کے باندھے ہوئے تھے سندھ گورنمنٹ کے؟ ان کے پاس ایبسولوٹ پاور ہے. ان کو چاہیے ہر جگہ جہاں یہ ایلیمنٹ بیٹھا ہے. ہاتھ پیر تو بندے نہیں ہیں کسی کے. جی دیکھیں ہاتھ پیر کسی کے بندے نہیں ہیں. آپ کی پروونشل گورنمنٹ مکمل بااختیار ہے. میں بتا رہا ہوں نا، جب آپ کو پتہ نہیں ہے کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے تو ہاتھ پر بندے ہوئے ہیں نا. سر آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے یہاں ایبٹ آباد ریڈ ہوئی تھی نا، تو وہ ایک امریکی CIA کا چیف تھا، تو اس نے کہا تھا کہ یا تو کنائیونس ہے تو یا انکمپیٹنس ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اسامہ بن لادن کی موجودگی پہ. تو ابھی اس نے سیمور ہرش نے کہا کنائیونس ہے، اس وقت ہم کہتے تھے انکمپیٹنس ہے. تو یہ ہمارے جو SSP ہے نا، تو یا تو انکمپیٹنس ہے یا کنائیونس ہے، اس کے علاوہ اس کا تیسرا کوئی لفظ نہیں ہے اس کا نام. آپ نے مجھے میری باتیں آپ نے خود کہہ دیں تو یہ شرجیل میمن صاحب آپ کہیں گے یہ کنائیونس تھی یا انکمپیٹنس تھی؟ دیکھیں میں اس کو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ میں گورنمنٹ کا انفارمیشن منسٹر ہوں، گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر یہ میں انکمپیٹنس اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہمیشہ دہشت گردوں نے سافٹ ٹارگٹس کو ٹچ کیا ہے، چاہے پشاور کے اسکول کا واقعہ ہو، چاہے ہماری مساجد امام بارگاہیں، جہاں پر ان کو کوئی بھی موقع ملا ہے تو انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ وہ وہاں پر گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں. ہمیں کام اس وقت جس لائنز پہ ہم کام کر رہے ہیں، اپنی سرحدوں پر بھی اور شہروں کے اندر، اس کام کی کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. اس میں مزید تیزی کی بھی ضرورت ہے. اس میں شرجیل میمن صاحب لوگ کہتے ہیں جی کہ را پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے. دیکھیں را پاکستان سے محبت تو کرے گی نہیں، وہ آپ کے خلاف سازش ہی کرے گی. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں. آپ کہتے ہیں سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، جب ہمیں پتہ تھا کہ ملٹری اسکول کو تھریٹ ہے تو ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ کی اس کمیونٹی کے اوپر 2 اٹیک پہلے ہو چکے تھے، یہ بھی آپ کے نالج میں تھا. آپ کی پولیس مؤثر ہونی چاہیے تھی، چوکی خالی کیوں تھی؟ آپ کی 32-33 ہزار پولیس میں 10,000 VIP سیکورٹیز پہ کیوں لگی ہوئی تھی؟ کوئی جواب ان کا ہے ہی نہیں ہے. آپ 2 سال سے رینجرز کا آپریشن کر رہے ہیں، آپ پولیس ریفارم کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مسلسل حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ ان سوالوں کا کوئی جواب ہے ہی نہیں ہے. لیکن ندیم صاحب میں آپ کی بات بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے کہ مختلف اوقات پر مختلف کمیونٹیز کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسی لیے جو ان کے جماعت خانے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ بوریوں کی جماعت خانے ہوں، آغا خانیوں کی جماعت خانے ہوں، ہماری مساجد ہیں، ہماری امام بارگاہیں ہیں، سب جگہوں پر آپ کو پولیس تعینات ملتی ہے. اب ایک حقیقت یہ ہے کہ ہمیں میں آپ سے تھوڑا اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں، ہمیں جو سب سے زیادہ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے اور یہ ہو بھی رہی ہے کہ جہاں پر دہشت گرد پھل پھول رہے ہیں، جہاں پر ان کے ٹھکانے ہم ان کو تباہ کریں. یہ پریکٹیکل پاسبل قطعاً نہیں ہے کہ پورے روٹس پہ چپے پہ پولیس ہو. میں اس کو پلیز اس کو غلط وے میں نہیں لیجیے گا. تو سر ان کے ٹھکانے تباہ کریے. سن لیں دیکھیں، سن لیں دیکھیں آپ ان کے ٹھکانے کیوں نہیں تباہ کر رہے؟ ندیم صاحب ایک منٹ سن لیں. دیکھیں اب کراچی میں ہزاروں اسکولز ہیں. جب اسکول کا پشاور کا واقعہ ہوا تو وہ ہم کس حد تک ہر اسکول کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جہاں پر بیشتر مقامات ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی کلامی ہو جائے گی. مجھے بریک لینی ہے، میں بریک لے لوں، لیکن میرا کو مشورہ یہ ضرور ہے کہ شرجیل میمن صاحب آپ بھی اور مراد علی شاہ صاحب کے لیے بھی کہ دونوں شیروانیاں سلوا لیجئے. اب اس طرح نظام نہیں آگے چلے گا. یو ہیو ٹو ڈیلیور. بریک لے لوں، اس کا واپسی پہ جواب لوں گا آپ سے. بریک لے لیں جی، بریک لے لیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک سابق سرکاری ملازم نے ٹویٹ کی ہے. تو سرکاری ملازم کا ذہن سرکاری ملازم کا ہی رہتا ہے، اس لیے وہ سرکار کی خوشنودی جہاں موقع ملے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. عزت دار آدمی ہے، ان کا نام نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں آج صبح سے سمر TV والوں نے کچھ کھایا پیا نہیں کیونکہ انہیں بڑا غصہ ہے، پولیٹیشین کو کھاتے دکھایا. ارے بھائی کچھ خدا کا خوف کھاؤ. لکھتے ہوئے بھی کوئی دماغ بندے کو استعمال کر لینا چاہیے.
जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने लोगों के मरने के ऊपर एक जुमला ना बोल सके, ए सिंगल सेंटेंस, लाइव पीटीवी ने दिखाया है, खाना खाना शुरू हो गए हैं, एक जुमले में मजम्मत नहीं कर सके, 1 मिनट की खामोशी नहीं इख्तियार कर सके, तो अल्लाह आपको तौफीक दे तो उन्हें मशवरा ज़रूर दीजिएगा। बस इससे ज़्यादा मैं आपकी इज़्ज़त में और कुछ नहीं कहता। शफकत महमूद साहब, आप फरमाइएगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पूरे मुल्क के हालात बिगड़े हुए हैं, हालात तो दुरुस्त करने हैं। जी बिल्कुल, मैं एक अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फ्री हैंड के बारे में शर्जील साहब फरमा रहे थे। आप सिर्फ ये देख लें कि पिछले 7 साल में इनकी लगातार हुकूमत रही है, कितने आईजी तब्दील हुए और कितने कराची के पुलिस चीफ जो है तब्दील हुए। थोड़ा सा नौकरी का मुझे भी तजर्बा है, 1 साल तो आपको लगता है हालात को समझने में, और फिर आप उसमें कुछ काम करना होता है, उसकी बेहतरी लानी होती है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि कोई 3-4 महीने के बाद आईजी तब्दील हो जाता है, कोई 3-4 महीने के बाद कराची का पुलिस चीफ। सो इस तरह कुछ सेटल नहीं होने देते। ये फ्री हैंड का मतलब ये होता है कि आप उनको वहाँ रहने दें, उनको कुछ काम करने दें। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी एक तो फौरी तौर पे है कि अपनी पेट्रोलिंग बेहतर करें, आपका कोशिश करें कि सारी चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं हो सकती, मैं एग्री करता हूँ इससे, लेकिन जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लॉन्ग टर्म में खुदा का वास्ता है सियासी भर्तियों को निकालें पुलिस से। उसके अलावा पुलिस की कोई ट्रेनिंग बेहतर करें, रिक्रूटमेंट ज़्यादा करें, ये फजूल खर्चियाँ छोड़ के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको अपनी प्रायोरिटी बनाएं। कुछ ऑप्टिक्स का भी ख्याल करें, जो आपने अभी बात की वज़ीर आज़म साहब की, और खाने पी, देखें बड़ा ज़रूरी है कि ये मद्देनज़र रखा जाए कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट अवाम पे होगा, क्या इम्पैक्ट उन फैमिलीज़ पे होगा। जब सारे दुख दर्द में बैठे हैं तो ये नहीं, कोई भी नहीं कह रहा कि आपने खाना छोड़ देना, भूखे पेट नहीं सोता, सबका सब कोई भूखे पेट तो सोया नहीं होगा, ना मैं सोऊंगा ना आप सोएंगे, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुल्क का है उसको इतना भी दर्द का एहसास ना हो कि एक जुमले में 4 लफ्ज़ों में कह दे मैं मजम्मत करता हूँ, दैट्स ऑल, 4 वर्ड्स। ये 4 लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकले, उन्होंने कहा खाना वाना खाओ, वर्किंग लंच है, बाकी बातें बाद में होंगी। तो आप उसके ज़्यादा वो ऑप्टिक्स का जिक्र कर रहे हैं, इट्स ए कंप्लीट फेलियर, और लोग उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, उनके मतलब सरकारी मुलाजिम है, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही कहते हुए। नहीं बिल्कुल, मैं नवाज शरीफ साहब का मुखालिफ हूँ। मैं ये नहीं कहता कि उनके दिल में दर्द नहीं होगा जो वाक़या हुआ, लेकिन कुछ ख्याल करना चाहिए कि आप ऐसे मौके पे अपनी मसरूफियात, अपना उठना बैठना, अपना हिसाब किताब जो है उसको देख के करें, ताकि लोगों पे ये इंप्रेशन रहे कि आप यकसू हो के उस चीज़ को तवज्जो दे रहे हैं जिस वजह से कौम परेशान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, मेरे लिए भी है, ये सबके लिए। अमली इक़दामात भी और ऑप्टिक्स भी दोनों मैटर करते हैं। जो अब लीडर कहे ना 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करता हूँ, मैं वसीम अख्तर साहब से भी पूछ रहा हूँ, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करता हूँ, हमारे मासूम शहरियों का जान ले ली और इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने हमारे मासूम लोगों का खून बहाया। ये 2 जुमले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद तलवार लेकर यहाँ आके तो उनका मुकाबला नहीं था करना, लेकिन ये मैसेज जो है बहुत से दिलों को सुकून दे सकता है कि हमारी लीडरशिप कमिटेड है, हमारे साथ जुड़ के खड़ी है। तो लेकिन अगर आप कहें कि आओ पहले एक रोटी शोटी खा लिए, तो फिर क्या मैसेज आएगा? आई टोटली एग्री विद यू। मैं तो हर्ट हूं। ये लीडरशिप कस्टम मेड है। जिनकी आप बात कर रहे हो वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, उनके अंदर ये जज्बा होता है, दे आर कॉल्ड कस्टम मेड। ये बनाए गए हैं और रखे गए हैं टू रूल। खैर, ये तो बदकिस्मती है पूरे अवाम की। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा जो मेरे जहन में आ रही थी कि एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्ट टारगेट। अरबों रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध खर्च करती है लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर। कितना? अरबों रुपया, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। आज सुबह मुझे वो असलम खान है हमारे, वो कह रहे थे कि 325 खरब रुपए टोटल बजट है फॉर लास्ट पता नहीं हाउ मेनी इयर्स जनाब, जिसमें पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, अरबों रुपया जा रहा है। हालात आपके सामने हैं। जब आप इस तरह से जस्टिफाई देंगे सॉफ्ट टारगेट, देखिए मैं ये अस्करी कुव्वतों को भी कह रहा हूँ और सियासी कुव्वतों को भी कह रहा हूँ कि आप ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि सॉफ्ट टारगेट पे आ गया है दहशतगर्द। अब हमने इतना तंग कर दिया है दहशतगर्द को, अब वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहा है। तो सॉफ्ट टारगेट इसलिए बने हैं, या बच्चे या इस किस्म के जो आज शहीद हुए हैं वो इस काम के लिए आएंगे कि वो सॉफ्ट टारगेट बनेंगे? उनकी भी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। ये कह के आप बरी जुम्मन नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योर करना, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जिम्मेदारी है। इस पे बरी जुम्मन नहीं हो सकते आप कि ये सॉफ्ट टारगेट है जी। बड़े खुश हो रहे हैं सब कि वो जो बड़े बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर रहा, वो अब छोटी छोटी चीजें देख रहा है। छोटी छोटी चीजें ये जाने हैं। मेरी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो एक मासूम जान का खून बहाता है
اس کو پکڑنا اس کا ہاتھ روکنا اسٹیٹ کی ذمہ داری بالکل ایسا ندیم بھائی دیکھیں وہ جو بھی ایک اور چیز بتاؤں وہ ندیم ملک ہے وہ وسیم اختر ہے وہ شکر بالکل ایسا ہی ہے جو مرضی ہے ہم صرف ساری ذمہ داری صوبہ سندھ پہ نہ ڈالیں حکومت سندھ پہ نہ ڈالیں کپتان پہ نہ ڈالیں یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے اتنی ہی ذمہ داری نواز شریف صاحب کی بنتی ہے جنہوں نے 2-3 وزٹ کیے ہیں کراچی کے اس ایشو پہ انہی نے آ کے پریس بریفنگ دی تھی گورنر ہاؤس میں ان کے ساتھ انٹیریئر منسٹر بھی تھے وہ بھی 2-3 دفعہ آ چکے ہیں اور بڑے دعوے بھی کر چکے ہیں شاباشیاں کپتان کو بھی دی ہیں اور نواز شریف صاحب نے انٹیریئر منسٹر کو بھی شاباشیاں دی ہیں اور کپتان کو بھی دی ہیں ریکارڈ پہ ہے یہ آپ کے پاس بھی ہوگا کہ ہم نے بہت چیزیں اچیو کر لیں کیا اچیو کیا آپ نے یہ آج جو لاشیں اٹھائی ہیں کراچی کے عوام نے وہ لوگ ہیں یہ جو ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کو چلاتے ہیں یہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے یہ پورے ملک کو چلاتا ہے آپ ان کے لوگوں کو اس طرح پورے ملک کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں ایک چیز اور جہاں تک عسکری قوت کا تعلق ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی جو ڈائریکشن ہے اس اور جو آپ کے ایفرٹس اور انرجی ہے وہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے جو آپ کے آئین اور قانون کو نہیں مانتا جو گردنیں کاٹ رہا ہے فوجی بھائیوں کی بھی کاٹ رہا ہے میں فوج کے ساتھ ہوں بالکل ساتھ کھڑا ہوں ان کی بھی گردنیں کاٹ رہا ہے آپ کی پریورٹی وہ ہونی چاہیے نہ کہ کوئی ایسی پالیسی بنے کہ ایک کسی سیاسی جماعت کی طرف چل پڑیں آپ سیاسی جماعت کا جو ورکر ہے وہ کرمنل ہو سکتا ہے مگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے وہ کراچی میں رہتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے یا مجھے آپ سے اختلاف ہے کرمنل اگر آپ کی جماعت میں گھسے پیپلز پارٹی میں میری بات نہیں ختم ہوئی نا ندیم بھائی یا وہ ڈین بنا کے سوراخ روڈ میں بیٹھے میری جماعت کا اگر ساروں کے خلاف تو نہیں سر میری بات ختم نہیں ہوئی میری جماعت کا اگر کرمنل ہے اس کو بالکل پکڑیں مگر میں بول رہا ہوں ڈیفرینشیٹ کریں آپ ایک کرمنل اور دہشت گرد اینٹی اسٹیٹ آپ کی پریورٹی وہ ہونی چاہیے سنیں میرا اگر کرمنل ہے نا جو ٹی ٹی لے کے چل رہا ہے آپ کو ہماری ٹی ٹی تو نظر آتی ہے یہ راکٹ لانچر یہ گنیں نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے جو یہ 6 پہنچ گئے دونوں کا خاتمہ ضروری ہے بالکل ہے مگر آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا وہ اینٹی اسٹیٹ آپ کی گردنیں کاٹ رہا ہے آپ کو میرا اگر کرمنل پکڑنا ہے بالکل پکڑیں ویسے شفقت صاحب قانون کے مطابق سزا دیں اس کو ایک بات میں آپ کو کہوں وسیم صاحب آپ لبرل ماڈریٹ اور مڈل کلاس کی جماعت ہے آپ جب یہ لائن ڈرا کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو ان کو نہیں میں نے کبھی نہیں کہا یہ لائن ڈرا کرے بغیر بولے میں نے کبھی یہ نہیں کہا آپ لائن ڈرا کرے بغیر بولیے مجھے افسوس سے یہ کہنا جس کے ہاتھ میں ٹی ہے یا جس کے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ ہے ساروں کو پکڑو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا ندیم بھائی میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا میری خواہش میری وہ نہیں ہے یہ اس طرح کیا جائے مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ایفرٹس اس طرف زیادہ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں دیش ٹی ٹی پی یہ دندناتے پھر رہے ہیں جہاں انٹیریئر منسٹر روز ٹی وی پہ آ کے پریس بریفنگ دے رہا ہے آج 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد بڑی وہ کارروائی ہوگی اور یہ چیز آ جائے گی اور انگلینڈ سے یہ خبریں آ جائیں گی اور بھائی اپنے ایفرٹس تھوڑے پاکستان کی ایجنسیز پہ بھی لگائیں اس پہ بھی لگائیں ہمارے کو خوشی ہوگی جو اگر وہاں سے رزلٹ آتا ہے والے ایشو پہ میں آپ سے سیپریٹ پروگرام کر لوں گا لیکن اس ٹاپک کو آپ کو فوکس ایک ایشو پہ رکھنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں ٹی ٹی ہے یا آر پی جی ہے دونوں کو پکڑو پکڑیں تو میں الطاف حسین پہ سیپریٹ پروگرام کر لوں گا لیکن اس کے ساتھ مکس مت کریں آپ اپنی نگاہیں ایک ہی طرف مت پورا پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ پورا پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ لیکن اس پہ لائن نہ ڈرا کریں بولیں جس کے ہاتھ میں ٹی ٹی بھی ہے جس کے ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ آر پی جی ہے جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہیں پکڑے جا رہے تو مجھے تو کہنے پہ میں مجبور ہوں شفقت محمود صاحب آپ بتائیے پکڑے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے مجھے وسیم اختر صاحب کی بات سن کے بڑا افسوس ہوا کہ گھوم پھر کے انہوں نے بات وہاں پہ لا لی کہ جو لوگ ہماری جماعت کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں یا باقی وہ تو بڑے اچھے کرمنل ہیں کیونکہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں اور جو باقی کرمنلز ہیں میری بات تو سن لیجئے نہیں آپ غلط بول رہے ہیں نا شفقت بھائی دیکھیں یہ زیرو ٹالرنس فار کرائم ہوگا زیرو ٹالرنس فار دہشت گردی ہوگی آپ دنیا جہان کی پولیسنگ کا آپ موازنہ کر لیں اگر آپ چھوٹا کرائم نہیں روکیں گے تو بڑا کرائم ہوگا اس لیے آپ کو پولیسنگ کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی ہسٹری اور اس کی جانتے ہو تو پولیسنگ ہیز ٹو بی انڈسکریمنیٹ ہر کرمنل کو پکڑنا ہے اور اس میں کچھ سیاسی جماعت کی بات بیچ میں نہ لائیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چھوڑ دیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں
یہ تقسیم ہونی نہیں چاہیے، میں اس کو کلیئر کروں گا، بات پوری کر لیں. یہ تقسیم آنی نہیں چاہیے، یہ تقسیم آنی نہیں چاہیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے کہ ایم کیو ایم کا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور کسی معصوم کی جان لے رہا ہے، وہ دشمن ہے اس ملک کا. اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا آپ سے تعلق تھا، اور اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پولیس کے ایفرٹس میں جو دیکھ رہا ہوں کراچی میں رہتے ہوئے کہیں اور لگ رہے ہیں تو میں تو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں میرے کرمنل کو چھوڑ دو، آپ بالکل پکڑو اس کو، مگر میرے کو افسوس یہ ہو رہا ہے یہ شفقت صاحب یہ باتیں کہہ رہے ہیں جن کے اپنے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ طالبان آفس کھول لیں پاکستان میں. یہ آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ تو خود ٹی ٹی پی کے سپورٹر ہو، آپ تو آفس کھلوا رہے ہو اس ملک میں. آفس کی آپ لوگوں نے تو سارے کراچی کا امن تباہ کر دیا ہے. آپ پورے ملک کیا تباہ کر رہے ہو؟ آپ نے تو ٹی ٹی پی کو سہارا دیا ہے، آفس سے پکڑے گئے ہیں. آپ ٹی ٹی پی کے آفس کھلوا رہے ہیں اس ملک میں، آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہو، آپ کنڈیم نہیں کرتے ہو ٹی ٹی پی کو. آپ ٹی ٹی پی کے آفس کھلوانا چاہتے ہیں یا اس کو آپ کے سامنے کنڈیم کرتا ہوں. آپ کے لیڈر کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے آفس کھلیں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ نیگوسیشن ہو. ان کے لیڈر آپ کے سامنے ہیں. بات کی ان سے مذمت پوچھ لیں، آج بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں کریں گے، آج بھی کریں گے. یہ ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کو. جی ٹی ٹی پی کی مذمت تو آن ایئر کر دیں تاکہ ریکارڈ صاف ہو جائے. میں ٹی ٹی پی کی مذمت کرتا ہوں، میں جنڈولا کی مذمت کرتا ہوں، میں ان سب لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جو پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ان کی صرف مذمت نہیں کرتا بلکہ کہتا ہوں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں دہرا لوں سوال تاکہ کوئی شک رہ نہ جائے. پاکستانی سرزمین سے تمام طالبان گروپس جو پاکستان میں بم چلاتے ہوں، بچوں کے گلے کاٹتے ہوں، ان کا مکمل خاتمہ، کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرنا، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مکمل صفایا ہونا چاہیے. جو پاکستان کی ریاست پاکستان کے عوام کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ٹیررزم کرتا ہے، اس میں بشمول وہ لوگ جو ایم کیو ایم کی ملیٹنٹ ونگ کا حصہ ہیں، کسی اور جماعت کی ملیٹنٹ ونگ کا حصہ ہے، بشمول ٹی ٹی پی، جنڈولا، سب کا حساب ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ایک ون لائنر آپ سے بھی لے لیں. یہ جو 100% کلیئرٹی کے ساتھ سپورٹ ہے نا کہ پاکستان میں وہ جو ایک معصوم جان کا خون بہاتا ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ آپ کے منہ سے بھی آنی چاہیے. جیسے انہوں نے کہا آپ بھی دہرائیے، آپ بھی دہرائیے. ہمارے ہاں تو ایک معصوم کا خون لینے والا دہشت گرد کے اندر کرائم، دہشت گردی، زیرو ٹالرنس. اور کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہوں گے جس نے کسی ایک کی جان لی ہے. اگینسٹ ہم، اگر وہ میرے اندر بھی ہے بالکل الطاف بھائی کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ میں باہر نکال دیں گے ان کو. اور اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتا ہے تو ان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دیں. جو بندہ ایسے کام میں انوالو ہے آپ انکریج کریں گے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اسے پکڑ لیں اور میں تو آپ کے توسط سے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بولتا ہوں کہ یہ کام کریں. اچھا، یہ وسیم اختر صاحب بھی اور شفقت محمود صاحب بھی، آپ میں دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ یہ پازیٹیو اسپرٹ میں آپ نے کلوزنگ کی ہے. اس لا انفورسمنٹ میں یہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، غلط بندے پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو انکریج کریں کہ ہر اس شخص کا اس زمین سے خاتمہ کر دیں جس نے کوئی مسلح جتھا بنایا ہوا ہے. یہاں ایک آرمی اور ایک پولیس جو اسٹیٹ رن کرتی ہے وہی رہ سکتی ہے، کوئی پرائیویٹ آرمی کی جگہ نہیں ہے. جو رن کرتا ہے آپ جو مانتے ہیں اس کو سپورٹ کریں، انکریج کریں، ملٹری سے سوال کریں کہ اس کا خاتمہ یقینی بنائے. تبھی یہ لوگ جو 55 جن کو آج بس میں مارا گیا، بچے جو 150 وہاں گلے کاٹے گئے، تبھی ان کو آپ بچا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.